اسانجے پاکستان جو مشہور خطیب تہاں جے ساموں ڈاڑو پیار ای محبت وارو شخص اللہ عز و جل جے علم میں اضافہ فرمائے خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد اکرم سعیدی دامت برکاتہم العالیہ جن کے گزارش کجے تھی تا سائیں جن پنجے نورانی خطاب سان تمہیں اسان جے دلن کے منور فرمائیں. دعائے خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و اولاد سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم رب زدنا علما نافعا و عملا صالحا و رزقا واسعا و دعاء مستجابا. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا
و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ اپنے مرشد کامل کا تصور کریں اور عاجزی انکساری کے ساتھ پڑھیں۔ افضل الذکر لا الہ لا الہ۔ اللہ آپ کو مرشد کریم کے ساتھ بیت اللہ شریف کا طواف نصیب فرمائے، حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے۔ جن کو اللہ نے زبان دی ہے عقیدت اور محبت کے ساتھ اپنی جبینوں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا کے بلند آواز سے پڑھیں لا الہ۔ اول و آخر ہے اللہ، ظاہر و باطن ہے اللہ، جسم میں جامع ہے اللہ، لا الہ لا الہ۔ کھل جائیں در جنت کے، دوزخ کی سب آگ بجھے، دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ۔ جناب سیدنا حضرت بابا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر پیغمبر کا یہی وظیفہ لا الہ لا الہ لا الہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کا ارشاد مبارک فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ جسم کی بقا کے لیے پاکیزہ غذا کی ضرورت ہے، دل کی بقا کے لیے اللہ کے ذکر کی ضرورت ہے۔ عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقویت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی ضرورت ہے۔ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی آنکھوں کو آنسوؤں سے وضو کرائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کی سنہری جالیوں کا تصور کریں اور اپنے مرشد کا دامن پکڑ کر عقیدتوں اور محبتوں کی سوغات ادب کے ساتھ پیش کریں، کیونکہ آپ حضور غوث پاک کی اولاد پاک کے تندے پہ بیٹھے ہوئے، جیلانی بادشاہ کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہو، اور رو کر عرض کریں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ۔ نبی کا جھنڈا لے کر نکلو، دنیا پر چھا جاؤ، نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا گھر گھر پر لہرا، پکارو یا رسول یا حبیب اللہ، پکارو یا پکارو یا رسول اللہ یا
اللہ پکارو یا رسول۔ دنیا کا تمام میڈیا، تمام ایجنسیاں، تمام الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا اور تمام ایجنسیاں اس حقیقت کو تسلیم کر چکے ہیں، اگر دنیا میں کوئی امن والا ہے تو وہ صرف یا رسول اللہ والا ہے۔ سینے کا زور لگا کے کہہ دو یا رسول اللہ، اور زور سے کہہ دو یا رسول اللہ، بلند آواز سے کہہ دو یا رسول اللہ، بلند آواز سے کہہ دو یا رسول اللہ۔ ہماری درگاہوں سے، ہمارے آستانوں سے، ہماری مساجد سے، ہمارے مدارس سے، ہمارے ان جناب بزرگوں کے جہاں قدم لگے ہیں وہاں بارود کی بو نہیں آتی، محبت رسول کی خوشبو آتی ہے۔ حمد و صلاۃ و سلام کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام پیر طریقت، رہبر شریعت، فخر السادات، عاشق رسول، میرے محسن، میرے مشفق، میرے مربی حضرت قبلہ سائیں سید پیر محمد منیر ذاکری جیلانی قادری دامت برکاتہم القدسی، زیب سجادہ آستانِ عالیہ حاضرہ، معزز علماء کرام، مشائخ عظام، سادات کرام، خلفاء، حاضرین ناظرین، پردہ نشین با شرم با بھرم، ماؤں بہنوں بیٹیوں اور ملت اسلامیہ کے غیور مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے پاک کلام قرآن مجید والفرقان حمید میں سے سورہ فاتحہ شریف کی تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ ایک اور آیت کریمہ پڑھی ہے، بلکہ اس کا کچھ حصہ ایک حدیث قدسی پیش کی ہے۔ دعا فرمائے اللہ ان سادات کے قدموں کی برکت سے مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں قرآن اور حدیث کے سمندر سے چند موتی چن کے حضور والا قبلہ کی نگاہ کرم کے صدقے آپ کی جھولی میں ڈالنے آیا ہوں۔ میرا پیغام محبت ہے، میں فرقہ واریت پھیلانے نہیں آیا، میں فرقہ واریت کو ہوا دینے نہیں آیا۔ فرقہ واریت نے اسلام کو بدنام کیا ہے، فرقہ واریت نے مسلمانوں کو نقصان دیا ہے، فرقہ واریت نے مسلمانوں کا سر شرم سے جھکا دیا ہے۔ ان بزرگوں نے فرقہ واریت کی تعلیم نہیں دی ہے بلکہ محبت رسول کی تعلیم دی۔ ایک اللہ والے کے پاس کوئی شخص آیا، اس نے کینچی پیش کی، حضور یہ جاپانی کینچی ہے، کپڑا اچھے طریقے سے کاٹتی ہے، اس کو قبول فرمائے۔ اللہ کے ولی نے تحفہ لے کے واپس کر دیا، فرمایا بیٹا مجھے یہ کینچی نہیں چاہیے، حضور کچھ تو قبول فرمائے۔ فرمایا مجھے سوئی دے دو۔ قبلہ سوئی کی تو کوئی وقت ہی نہیں ہے، فرمایا سوئی جوڑنے کا کام کرتی ہے، کینچی کاٹنے کا کام کرتی ہے۔ ہم کاٹنے والے نہیں ہیں، ہم جوڑنے والے ہیں۔ کیوں؟ یہ وہ ہستیاں ہیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے، سید وہ ہے جس کے جسم میں مولا علی پاک کا خون مبارک ہے، جن کے جسم میں سیدہ طیبہ طاہرہ اما فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا دودھ مبارک ہے۔ یہ گھرانہ تمام گھرانوں میں افضل ہے، یہ خاندان تمام خاندانوں میں افضل ہے، یہ قبیلہ تمام قبیلوں میں افضل ہے، اس لیے کہ یہ وہ گھرانہ ہے جن کے نانے کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں،
جن کے نانے کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور دین پر جب بھی وقت آیا ہے تو سادات نے قربانی پیش کی ہے، اللہ نے دین کو نئی زندگی عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، میں قرآن مجید کی تلاوت کردہ آیات مقدسہ کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ آپ 3 مرتبہ بلند آواز سے سبحان اللہ کا گلدستہ پیش کر دیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و امن والوں کا ارشاد مبارک فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم والا، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، جب منگتا سخی کی تعریف کرتا ہے تو سخی خوش ہوتا ہے، خیرات عطا کرتا ہے۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے ہمیں قرآن عطا فرمایا اور فرمایا میرے بندے تو سب سے پہلے میری تعریف کر تاکہ میری رحمت کا دریا جوش میں آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم والا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، جناب سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی عادت کریمہ اس وقت تک کھانا تناول نہیں فرماتے تھے جب تک کوئی مہمان نہ آ جاتا۔ ایک دفعہ سارا دن گزرا، کوئی مہمان نہیں آیا، شام کا ٹائم ہو گیا، ایک بزرگ ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، ہاتھ میں لٹھ ہے، عمر رسیدہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آیا، آپ نے دسترخوان بچھا دیا، اللہ کی نعمتیں رکھ دی، کہا بابا مانی کھاؤ، لنگر تناول فرماؤ۔ بابا نے کھانا کھانا شروع کیا، ہاتھ بھی نہیں دھوئے، بسم اللہ بھی نہیں پڑھی، کھانا کھانے لگے۔ آپ نے فرمایا بابا تیرا مذہب کیا ہے، تیرا دین کیا ہے، تو کون سا مذہب رکھتا ہے؟ بابا نے کھانا رکھ دیا، فرمایا کھانا کھلاتا ہے یا مذہب پوچھتا ہے؟ میں تیرا کھانا نہیں کھاتا۔ اٹھا اور ناراض ہو کے چلا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھتے رہے کہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے، میں نے کوئی بے ادبی والا جملہ استعمال نہیں کیا، میں نے کوئی سخت کلام نہیں کیا۔ اگر بابا روٹتا ہے تو روٹ جائے، مناؤں گا میں بھی نہیں۔ بابا بار بار پیچھے دیکھ رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام بار بار بابے کو دیکھ رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ بابا غار میں جا کے چھپ گیا۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی، اے جبریل جاؤ میرے پیارے خلیل کو میرا سلام کہہ دو اور اسے کہہ دو آج تیرے دسترخوان پر میرا بندہ آیا تھا، تو نے مذہب کیوں پوچھا؟ میں نے بھی آج تک کسی سے مذہب نہیں پوچھا، میں نے مذہب نہیں پوچھا، میرا دوست ہو، میرا خلیل ہو، مذہب پوچھتا جا میرے بندے کو راضی کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے، وہ بوڑھا وہ بزرگ غار میں بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بابا میں تمہیں لینے آیا ہوں تو راضی ہو جا۔ تو یہ بزرگ بڑے سیانے ہوتے ہیں، بڑے عقل مند ہوتے ہیں، بڑے دانا ہوتے ہیں۔ جہاں تیری ڈگریاں، تیری سندیں، تیرا علم ختم ہوتا ہے نا، وہاں تیرے بزرگوں کا تجربہ شروع ہوتا ہے۔ اور ڈگری پہ ناز نہ کر، علم پہ ناز نہ کر، اپنے جناب کمالات پہ ناز نہ کر، ناز کرنے تو اپنے بزرگوں کے جوتے اٹھانے پہ ناز کر، ان کی غلامی پہ ناز کر۔ اللہ اکبر۔ بابا کہتا ہے تو آیا نہیں، تجھے کسی نے بھیجا، تو آیا نہیں،
تجھے کسی نے بھیجا ہے، آنے والا ہوتا میرا ہاتھ پکڑ لیتا، آنے والا ہوتا مجھے منا لیتا، آنے والا ہوتا مجھے راضی کر لیتا، تو آیا نہیں، تجھے کسی نے بھیجا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا مجھے میرے سونے اللہ نے بھیجا۔ ذرا زور سے کہہ دو اللہ 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 لا الہ۔ کلمے کا ورد مرشد بھی کراتا ہے، کلمے کا ورد علماء حق بھی کراتے ہیں۔ مرشد اس لیے ورد کراتا ہے دل کی کثافت ختم ہو جائے، گناہوں کی کثافت ختم ہو جائے، دل میں اللہ کی معرفت کا نور پیدا ہو جائے، اس لیے مرشد کے پاس آؤ۔ مرشد اللہ کا ذکر کراتا ہے، تمہیں عاشق رسول سمجھ کے، تمہیں مدینے والے آقا کا غلام سمجھ کے، تمہیں دستگیر کا مرید سمجھ کے اس لیے ذکر کراتا ہے تیرے دل میں اللہ کی معرفت پیدا ہو جائے، اور کٹڑو تجھے کلمہ پڑھاتا ہے مشرک سمجھ کے۔ وہ تجھے مشرک سمجھتا ہے، تو اس کو اپنا ملا سمجھتا ہے۔ تیرے بچے بھی ادھر پڑھتے ہیں، تو نمازیں بھی ادھر پڑھتا ہے، حیا نہیں کرتا، شرم نہیں کرتا، وہ تمہیں مشرک سمجھتا ہے، اور مجھ سے مرشد تجھے عاشق رسول سمجھتا ہے، سنی تجھے عاشق رسول سمجھتا ہے، وہ کلمہ پڑھاتا ہے تجھے مشرک سمجھ کر، مرشد تجھے کلمہ پڑھاتا ہے دستگیر کا غلام سمجھ کر، روزے والی سرکار کا غلام سمجھ کے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس لیے تو سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں، مرشد دا دیدار میں میں نو لکھ کروڑا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ پھر کہہ دو اللہ، زور سے کہہ دو، زمین کے ذرے بھی گواہ ہو جائیں، آسمان کے نوری فرشتے بھی گواہ ہو جائیں، درختوں کے پتے بھی گواہ ہو جائیں، اور جسم کے ہر بال سے آواز آئے اللہ لا الہ لا الہ۔ فرمایا میرے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میرا اللہ کریم ہے، میرا اللہ رحیم ہے، میرا اللہ مہربان ہے، میرا اللہ پالنے والا ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے۔ اس نے کہا میں تیرے خدا کو مانتا ہی نہیں ہوں، میں مشرک ہوں، میں کافر ہوں، میں ہندو ہوں، میں تیرے رب کو سجدہ نہیں کرتا، میں تیرے رب کو نہیں مانتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو میرے خدا کو نہیں مانتا تو میرا خدا تو تجھے بندہ مانتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک شخص 300 سال تک کہتے ہیں یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم، 300 سال۔ ایک مرتبہ زبان سے نکل گیا یا صمد یا صمد۔ یہ وہ درگاہ ہے جہاں سے نور نکلا تو پوری دنیا میں نور پھیل گیا۔ یہاں فرقہ واریت کی تعلیم نہیں دی جاتی، یہاں دہشت گردی کی تعلیم نہیں دی جاتی، یہاں لوگوں کو توڑا نہیں جاتا بلکہ جوڑ کر مدینے والے کے قدموں میں ڈال دیا جاتا ہے، پنجتن پاک کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ منہ سے نکل گیا یا صمد، آواز آئی لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی مولا اس نے 300 سال تک بتوں کو پکارا ہے، انہوں نے جواب نہیں دیا، ایک مرتبہ غلطی سے تجھے پکارا ہے، تو نے جواب دے دیا۔ فرمایا میں جواب نہ دیتا تو جھوٹوں میں اور سچے میں کیا فرق ہوتا؟
جھوٹوں میں اور سچے میں کیا فرق ہوتا؟ وہ کریم رب جس کی بارگاہ میں آپ 100 مرتبہ گناہ کر کے آؤ، 1000 مرتبہ گناہ کر کے آؤ، کروڑوں اربوں خربوں گناہوں کی گٹھڑیاں سر پہ رکھ کے آؤ، ایک بار آؤ توبہ کرو، پھر گناہ ہو گئے، پھر توبہ، پھر گناہ، پھر توبہ، پھر گناہ، پھر توبہ، وہ کبھی نہیں کہتا بار بار کیوں آ رہا ہے؟ یار تیرے اور میرے آنے میں دیر ہے، اس کے بخش دینے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ آ تو صحیح نا، آ تو صحیح نا، توبہ تو کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین۔ بچہ دنیا میں بعد میں آتا ہے، ماں کے سینے میں اللہ روزی کا انتظام پہلے فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک پھول پیش کر رہا ہوں سائیں کے قدموں کو چوم کے۔ واللہ خیر الرازقین۔ جس کو ترجمہ یاد ہے مرشد کا دیدار کر کے ترجمہ کرو، اللہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ قبلہ اللہ بہتر رزق دینے والا۔ مدنیہ ادھر والے سو رہے ہیں، چلو آپ تو جاگ رہے ہو نا۔ واللہ خیر الرازقین۔ سونا شاپنگ سینٹروں پہ آیت لکھی ہوئی ہے، دکانوں پہ آیتیں لکھی ہوئی ہے، جناب کاروباری مراکز میں یہ آیت ہے واللہ خیر الرازقین۔ ایک ترجمہ آپ نے کیا، ایک ترجمہ علماء نے کیا، ایک ترجمہ سائیں کے قدموں کو چوم کے میں کرتا ہوں، سائیں کی چوکھٹ کو چوم کے میں کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ واہ مانے اور، اونچی آواز سے بولو واہ مانے اور، اللہ اس میں ساتھ ہے، خیر مانے بہتر، رازقین، رازقین یہ رازق کی جمع ہے، رزق، رازق، رزاق، رازقین جو کھایا جائے اس کو رزق کہتے ہیں، دینے والے کو رازق کہتے ہیں، بہت زیادہ دینے والے کو رزاق کہتے ہیں، اگر بہت سارے دینے والے ہوں ان کو رازقین کہتے ہیں، رازقین۔ اللہ اکبر۔ توجہ، جیلانی بادشاہ کی چوکھٹ کو چوم کے سادات کے قدموں پہ اپنا سر رکھ کے ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں اللہ اکبر۔ یہ ترجمہ اللہ بہتر رزق دینے والا ہے، یہ عالموں کا ترجمہ ہے۔ عاشقوں کا ترجمہ کیا ہے؟ ارے دینے والے تو بہت ہیں، اللہ سب سے بہتر دینے والے۔ ماں بھی دیتی ہے، باپ بھی دیتا ہے، جناب جہاں کام کرتے ہو وہ بھی دیتا ہے، فیکٹری کا مالک بھی دیتا ہے۔ دینے والے بہت ہیں، کوئی امریکہ سے لیتا ہے، ہم دستگیر سے لیتے ہیں، کوئی امریکہ کے ڈالروں پہ پلتا ہے، کوئی سعودیہ کے ریالوں پہ پلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اکرم سعیدی اور یہ سارے فقیر غوث اعظم کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے دینے والے بہت ہیں، نبی بھی دیتے ہیں، صحابہ بھی دیتے ہیں، پنٹن پاک بھی دیتے ہیں، غوث پاک بھی دیتے ہیں، غریب نواز بھی دیتا ہے، لال شہباز کلندر بھی دیتا ہے، باہو سلطان بھی دیتا ہے، یہ اللہ والے بھی دیتے ہیں، اور دینے والے بہت ہیں، اللہ سب سے بہتر دینے والا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے روضے پہ ایک منکر کھڑا ہے، داتا 10 روپے دو، داتا 10 روپے دو، داتا 10 روپے دو۔ ایک منکر تھا، اس نے بولا یہ قبروں والے کچھ نہیں دیتے، اللہ سے مانگ۔ اس نے کہا چل ملا چل تو اپنا کم کر۔ ایک ہے ملا، ایک ہے مولوی، نہیں سمجھے؟ قبلہ ہمارے سندھ کے لوگ سب کوئی ملا کہتے ہیں، سب برابر۔ ملا، علامہ اقبال کہتے ہیں دین ملا فی سبیل اللہ فساد۔ جہاں ملا ہوگا فساد ہی فساد ہوگا، جنازے پہ فساد، سوئم پہ فساد، ڈامے پہ فساد، چیلم پہ فساد، یاری پہ فساد، باری پہ فساد، عرس پہ فساد، میلاد پہ فساد، جناب درود و سلام پہ فساد، ملک میں فساد، ہر جگہ فساد۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں دین ملا فی سبیل اللہ فساد، اور جہاں مولوی ہوگا
وہاں فساد نہیں ہوگا، وہاں میلاد ہوگا۔ سوئے میں تو میلاد، چیلا میں تو میلاد، یاری ہے تو میلاد، باری ہے تو میلاد، چیلا میں تو میلاد، فاتح ہے تو میلاد، مقام کا افتتاح ہے تو میلاد۔ کوئی کہتا ہے چالیہ، قبلہ قرآن کی تلاوت، نبی کی نام، لنگر۔ کوئی کہتا ہے دسواں، قرآن کی تلاوت، حضور کی نام، علماء کا بیان۔ ارے کام بدل رہے ہیں، نام ایک ہے، نام ایک ہے۔ جہاں مولوی ہوگا وہاں میلاد ہوگا۔ اگر کوئی مولوی دیکھو نا، مولوی کون ہے؟ جس کے گلے میں سائیں کی غلامی کا پٹا ہوتا ہے۔ قادری، چشتی، نقش بندی، سہر وردی، اور مجھے کہنے دو ذاکری۔ مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا۔ جس کے گلے میں اگر کسی کی ولی کی غلامی کا پٹا ہے، اللہ اکبر، کوئی سائیں روزے دھنی کا غلام ہے، کوئی بابا فرید کا غلام ہے، کوئی سائیں کمبر والے کا غلام ہے، کوئی مشوری والے کا غلام ہے، کوئی کس کا غلام ہے۔ اور جس کے گلے میں اگر کسی ولی کی غلامی کا پٹا ہو، اس کو کہتے ہیں مولوی۔ مولانا روم فرماتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ مولوی وہ ہوتا ہے جس کے گلے میں کسی ولی کی غلامی کا پٹا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے ساتھ مل کے پڑھو، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ۔ ذرا سینے کا زور لگا کے پڑھو، میں سو جاؤں، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ، کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ، کہتے کہتے کھولے مالک یوم الدین، کہہ دو سبحان اللہ۔ قیامت کے دن کا مالک۔ قبلہ بعض علماء نے کہا یوم قیامت، بعض علماء نے کہا روز جزا، بعض علماء نے کہا حساب کتاب کا دن، بعض علماء نے کہا لکھا کہ عدل کا ترازو ہوگا۔ اللہ اکبر، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ توجہ توجہ، اپنے مرشد کامل کا تصور کر کے اس پھول کو سنبھال لینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عالم کہتے ہیں حساب کا دن، عالم کہتے ہیں قیامت کا دن، عالم کہتے ہیں روز جزا، عالم کہتے ہیں جنت اور جنتیوں اور دوستیوں کا فیصلہ۔ عاشق کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، عاشق کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بطن محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ عاشق کہتے ہیں اس دن تو مدینے والے گھوڑ کی عظمت کا دن ہے، شان کا دن ہے۔ عاشق کیا کہتا ہے؟ لائیں گے لوگ ہدیے عملوں کے جب سجا کر، ہوں گے رہا وہ صائم پرچے دکھا دکھا کر، ہم مانگ لیں گے بخشش نعتیں سنا سنا کے، دیکھیں گے انبیاء بھی نظریں اٹھا اٹھا کے، دیکھیں گے انبیاء بھی۔ کوئی کھڑا ہوگا، کوئی کھڑا ہوگا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر جلوہ فرما ہوں گے تو دیوانہ کوئی کہے گا مٹھو نالو محمد جو، مٹھو نالو محمد جو وٹھن سادل۔ کوئی کہہ رہا ہوگا جھولی مہجی آہے خالی جھولی بھر یا رسول اللہ۔ میرے امام احمد رضا کہوں گے سب سے اولا، میرے امام شیخ سعدی کہہ رہے ہوں گے کہ بالا خلونا بے
اللہ اکبر فقط اتنا سبب ہے انعقاد بدر محشر کا کہ ان کی شان محبوب دکھائی جانے والی ہے. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک اللہ کریم نبیوں کو ان کی امتوں کو دکھائے گا. دیکھو میرے محبوب کی شان کتنی بلند ہے. میرے محبوب یا مجھے حدیث پاک یاد آ گئی پر سناؤں گا اس وقت جب میری مرضی کے مطابق سبحان اللہ کی آواز آئے. بخیل بن کے نہیں، سخی کے در پہ آئے ہو، سخی کے روضے کا دیدار کر رہے ہیں، سخی کے دربار میں حاضر ہیں. جو نہیں کہہ سکتے میں کہوں گا گنگے ہیں، بوڑے ہیں، کہہ نہیں سکتے. جن کو اللہ نے زبان دیا کہنا سبحان اللہ. دونوں ہاتھ سائیں کے قدموں پہ رکھ کے بیٹھا ہوں. توجہ کے ساتھ قیامت کا دن ہوگا. اولاد آدم بابا آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے. بابا سائیں مشکل میں ہیں، مہربانی فرماؤ. سورج سوا نیزے کے برابر ہے، زمین تانبے کی ہے. حضور کرم، ہر کوئی اپنے اپنے اعمال کے مطابق اپنے پسینے میں غرق ہوگا. آنکھیں ماتھے پر ہوں گی. بابا کرم، بابا مہربانی، بابا مہربانی. حدیث غلط ہو زبان کٹانا شرط ہے. حدیث غلط ہو دنیا کی جس عدالت میں جاؤں چینل قبول ہے. حدیث صحیح ہے تو اللہ والوں کے گستاخ نہ بنو، نوکر بن جاؤ، نوکر بن جاؤ. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. درگاہ شریف سے نعرہ لگا، درگاہ ذاکری شریف سے نعرہ تکبیر. اللہ کو ماننے والے سارے اکٹھے ہو گئے، توحید کو ماننے والے اکٹھے ہو گئے، اسلام کو ماننے والے اکٹھے ہو گئے، قرآن کو ماننے والے اکٹھے ہو گئے. بلوچستان سے ایک عاشق رسول آیا، اس نے نعرہ لگایا، نعرہ رسالت. 2 نمبر کمپنی پتلی گلی سے بھاگ گئی. میں کسی کمپنی کا نام نہیں لیتا. 2 نمبر کمپنی، یہ نمبر 1 کوالٹی ہے، یہ نمبر 1 کوالٹی ہے. یہ یا رسول اللہ والے نمبر 1 کوالٹی ہے. اللہ اکبر. 2 نمبر کمپنی کے منہ جھک گئے، پتلی گلی سے بھاگ گئے. ایک اور آیا تھا پاکستان کے اس کونے سے، کشمیر کی طرف سے، وہ بھی عرس میں سائیں کا غلام بن کے آیا. اس نے نعرہ لگا دیا، نعرہ تحقیق. اللہ اکبر، اللہ اکبر. 3 نمبر کمپنی بھی بھاگ گئی. تین نمبر کمپنی بھی بھاگ گئی. ایک اور دیوانہ آیا تھا بلوچستان کے آخری کونے سے، اس نے نعرہ لگا دیا، نعرہ حیدری. 3 نمبر واپس آ گیا، 2 نمبر بھاگ گیا. 2 نمبر بھاگ گیا. ادھر کوئی 2 نمبری نہیں ہے اس آستانے پہ. جتنی ہماری درگاہیں ہیں نمبر 1 کوالٹی ہے. نمبر 1. سینے کا زور لگا کے بولو لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آج غازی علم الدین شہید کا بھی عرص مبارک ہے، آج سائیں کا بھی عرص مبارک ہے. اور شاید اگر میرے سے غلطی ہو تو معاف کر دینا. اس دفعہ درگاہ شریف پر 2 دن کا عرص مبارک ہے. صرف 1 دن جھولیاں نہ بھرو، 2 دن تک دامن بھرتے رہو.
تمہارے مانگنے میں دیر ہے، ان کی عطا میں کوئی دیر نہیں ہے۔ آؤ دامن بھرو، یہ مدینے والے سے فیض لے رہے ہیں، غلاموں کو فیض دے رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر لگا تو سارے اکٹھے ہو گئے، نعرہ رسالت لگا 2 نمبر کمپنی بھاگ گئی، نعرہ تحقیق لگا تو 2 نمبر واپس آ گئے، 3 نمبر چلے گئے، پھر نعرہ حیدری لگا 3 نمبر واپس آئے، 2 نمبر بھاگ گئے، پھر نعرہ لگا نعرہ غوثیہ، دونوں ہی بھاگ گئے۔ انشاءاللہ جنرل قمر جاوید باجوہ بھاگنے نہیں دے گا، بھاگنے بڑے ظلم کر لیے ان ظالموں نے، بڑے ظلم کر لیے۔ اللہ کی عزت کی قسم، بہادر باپ کی بہادر بیٹی، بہادر ماں کی بہادر بیٹی، بہادر بھائی کی بہادر بہن حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ اماں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، جس نے یزیدی ایوانوں میں کھڑے ہو کر یزیدیوں کو للکارا، ظالموں نے اس کے مزار مبارک پر ظالموں نے مزارات پر دھماکے، میلاد میں دھماکے، میری عورتوں کو، بچوں کو، ہماری خواتین کو، ہماری محترم عورتوں کو ان ظالموں نے شہید کیا کرایا۔ نشتر پارک میں 63 لاشیں ہم نے اٹھائی ہیں، اور سنو طاقت مٹ جاتی ہے، صبر کا پرچم بلند ہوتا ہے۔ ایمان سے بولو، درگاہوں کی رونق میں کمی آئی؟ ہاتھ بلند کرو۔ داتا دربار پہ کمی آئی؟ باہو سلطان پہ کمی آئی؟ رحمان بابا پہ کمی آئی؟ ہاں پیر جناب حضرت سخی لال شہباز قلندر کے مزار پر کوئی کمی نہیں ہے، عاشقوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ انشاءاللہ ظالم مٹ جائیں گے، دستگیر کے غلام نبی کے نعرے لگاتے رہیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بھاگنے نہیں دیں گے۔ بڑے ظلم کر لیے تم نے، بڑی دہشت گردی پھیلا دی تم نے۔ اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں، دین کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں، مذہب کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں۔ دہشت گردی سے زخم ہوتے ہیں، خون نکلتا ہے، زخم بنتے ہیں۔ اللہ والوں کی چوکٹ پہ زخموں پہ محبت کے مرہم رکھے جاتے ہیں، پھوئے رکھے جاتے ہیں۔ مدینے سے یہ خیرات منگائی جاتی ہے، اور مدینے والے غلاموں کو یہ عطا کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، اور زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ بابا اولاد پر مشکل وقت آئے تو اماں ابا یاد آتے ہیں یا نہیں؟ اماں ابا اولاد جتنی نالائق ہو، اماں ابا یاد ہوتے ہیں۔ محشر کا دن اولاد آدم مشورہ کرے گی، بابا سائیں کے پاس چلیں، بابا آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، بابا کرم فرماؤ، مہربانی فرماؤ، ابو البشر ابو الانبیاء حضرت سیدنا آدم علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الى خیری، کسی خیر کے دروازے پر جاؤ۔ اللہ اکبر، حضرت شیس علیہ السلام کے پاس آئیں گے، سائیں کرم مہربانی فرماؤ، اذهبوا الى خیری، کسی غیر کے پاس جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اذهبوا الى خیری، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اذهبوا الى خیری، داؤد علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اذهبوا الى خیری۔ 1,24,000 کم و بیش نبیوں کے در پہ آئیں گے، ایک جواب ملے گا، کسی غیر کے دروازے پہ جاؤ۔ ذرا مل کے کہہ دو، کس کے دروازے پر جاؤ؟ جی کٹڑو تو کہتا ہے غیر کے دروازے پہ جانا شرک ہے۔ کٹڑو تیری مانو، نبیوں کی مانو؟ نہیں سمجھا یار، شاید کے لنگر کی لاج رکھ لی ہوتی یار۔ دستگیر کے ٹکڑوں پہ پلنے والوں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کہیں گے غیر کے دروازے پہ جاؤ، غیر کے دروازوں پہ جاؤ۔
اللہ نے فرمایا دنیا میں روکتا تھا 1,24,000 نبیوں کے دروازوں پہ نہ پھرواؤں تو مجھے بھی رب نہ کہنا، مجھے بھی رب نہ کہنا۔ فرق اتنا ہے، کوئی مجبوری میں جائے گا، درگاہ ذاکری کا غلام محبت میں جائے گا۔ نہیں نہیں نہیں، سمجھے ہی نہیں ہے تو بابا وہ آدم علیہ السلام دوڑ کے جائیں گے، وہ نوح علیہ السلام دوڑ کے جائیں گے، وہ بابا ابراہیم علیہ السلام دوڑ کے جائیں گے۔ ارے ہم تو جب گزرتے ہیں تو سخی لال شہباز کلندر کی چوکھٹ آئے تو چوم لیتے ہیں، سچل سرمست کا دربار آئے تو حاضر ہو جاتے ہیں، شکرن سے گزرے تو چوکھٹ کو بوسا دے دیتے ہیں۔ محبت میں جاؤ جاؤ کسی غیر کے دروازے پر۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے آپ فرمائیں گے کہیں نہ جاؤ، وہ دیکھو مدینے والے آقا جلوہ فرما ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی روح تربی آپ فرماتے ہیں ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو۔ قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا اور آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ سنی اللہ والوں کی چوکھٹ دیکھتا ہے، آنسو بھی بہاتا ہے، آنسو بھی بہاتا ہے، دامن بھی پھیلاتا ہے، دامن بھی پھیلاتا ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کو کہتے ہیں سورہ فاتحہ۔ جس کو یاد ہے ہاتھ بلند کر کے کہہ دو سورہ فاتحہ۔ سورہ ام الکتاب، سبع مثانی، فاتحہ الکتاب۔ 21 نام مفسرین نے بیان کیا۔ فاتحہ فاتحہ فاتحہ۔ اللہ ان سے زیادہ پڑھواتا ہے جو فاتحہ کو مانتے ہی نہیں۔ علماء سکندری، علماء طاہری، علماء قادری، علماء چشتی، قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس سورہ مبارکہ کی تلاوت ہوتی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ قبلہ وہ سورہ ہے فرض میں، سنن میں، واجبات میں، تہجد میں، اشراق میں، چاشت میں، صلاۃ الاوابین میں، جناب تحیۃ المسجد، جناب تحیۃ الوضو، جتنی زیادہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اتنی اور کوئی نہیں پڑھی جاتی۔ پر اللہ تعالیٰ فاتحہ کے منکروں سے فاتحہ زیادہ پڑھواتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، ہم اپنے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے۔ سنی حنفی اپنے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے۔ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، ان کو اپنے امام پر اعتماد نہیں ہے، یہ بھی پڑھتے رہتے ہیں۔ نماز ہو نہ ہو فاتحہ پڑھ رہے ہیں، یہ مجبوری میں پڑھتا ہے۔ درگاہ ذاکری شریف کا غلام محبت میں پڑھتا ہے، محبت میں پڑھتا ہے۔ یہ صبح سے لے کر شام تک اللہ اکبر پڑھے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہم کھانا سامنے رکھ کے پڑھیں تو تیرے پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے، تیرے پیٹ میں مروڑے کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قبل ابھی میں کشمیر گیا، ماشاءاللہ بہت بڑا جلسہ پہاڑیوں کے درمیان میں، تو مجھے کسی نے پرچی بھیجی، سیدی صاحب یہ جو سامنے رکھ کے تم پڑھتے ہو یہ تو درست نہیں ہے نا۔ میں نے کہا اچھا، میں نے بولا کھانا پیچھے رکھ کے پڑھیں پھر ٹھیک ہے۔
کہتا ہے نہیں پیچھے بھی ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا آگے مانتا نہیں ہے پیچھے رکھتا نہیں ہے. اور مصیبت پڑے تیرے اوپر خدا کی قہر پڑے, ہم سامنے رکھ کے تو بسم اللہ شریف ایک آیت پڑھتا ہے, ہم سورہ یاسین شریف پڑھ لیتے ہیں, ہم سورہ ملک پڑھتے ہیں, سورہ مزمل پڑھتے ہیں. اللہ کے کلام کی برکت ہوتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں اللہ اکبر توجہ. ایاک نعبد, اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, و ایاک نستعین تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اگر تیری مدد نہ ہوتی, تیرا کرم نہ ہوتا, تیرا فضل نہ ہوتا, تیری مہربانی نہ ہوتی, اے سونے اللہ اے سونے رب تیرا کرم نہ ہوتا, ہم بتوں کے آگے جھکے ہوتے. تیرا کرم کہ تو نے مدینے والا گھوٹ عطا, تیرا کرم کہ تو نے قرآن عطا فرما دیا, تیرا کرم کہ تو نے پنجتن پاک کا گھرانہ عطا فرما دیا, تیرا کرم کہ ہمیں سونا مرشد عطا فرما دیا ہے, سونا مرشد عطا فرما دیا ہے. تیرا کرم کہ آج ہم تیری بارگاہ میں جھک کے کھڑے ہیں. درگاہ شریف پہ آنے والوں, یہ مسجد شریف ہے, وہ مزار شریف ہے. مزہ نہیں ہے سبحان اللہ. اس طرف سامنے کیا ہے مسجد شریف, چاؤ 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 زور سے بولو, وہ کیا ہے درگاہ شریف. کٹڑو اگر ہم قبروں کو سجدہ کرتے تو مسجد نہ بناتے. ہمارے بزرگوں نے پہلے مسجد بنائی ہے. آؤ اللہ کی بارگاہ میں جھکو, آؤ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو. جب اللہ اللہ کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے تو غلاموں نے مسجد کے قریب مزار مبارک بنا دیا. عشق ادھر سے لو, معرفت ادھر سے لو. وہ بھی مدینے والے کا دریا بہ رہا ہے, یہ اللہ کی رحمت کا دریا بہ رہا ہے. ایک بات کہہ رہا ہوں, ذرا بلند آواز سے کہہ دو لبیک یا رسول اللہ. نہیں 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 نہیں, لبیک یا سائیں. جس مسجد کے قریب مدار ہو نا وہاں نماز نہیں ہوتی. میں نے کہا ملا تیرے باپ کا دین ہے نماز نہیں ہوتی. بابا مسجد کے ساتھ مزار ہو نا وہاں نماز نہیں ہوتی. میں نے کہا ذاکری شریف درگاہ پہ جا, مسجد کے ساتھ مزار ہے. سیمن شریف جا, مسجد کے ساتھ مزار ہے. بٹائی کھوٹ پہ جا, مسجد کے ساتھ مزار ہے. سچل سرمت جا, مسجد کے ساتھ مزار ہے. صدر الدین بادشاہ جا, مسجد کے ساتھ مزار ہے. باہو سلطان جا, مسجد کے ساتھ مزار ہے. خواجہ غریب نواز جا, مسجد کے ساتھ مزار ہے. بغداد شریف جا, مسجد کے ساتھ مزار ہے. کربلا معلی جا, مسجد کے ساتھ مزار ہے. مدینہ طیبہ جا, مسجد کے ساتھ مزار ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا مزار مبارک, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک, میرے نبی کا روضہ انور ہے. کٹڑو کہنے لگا کعبۃ اللہ میں تو کوئی مزار نہیں ہے. میں نے کہا ایسا جواب دوں گا تیری نسلیں یاد کریں گی. کٹڑو ہم بھی دستگیر کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہیں. کہتے ہیں کعبۃ اللہ میں مزار نہیں ہے. میں نے کہا اٹھا ابن خلدون, کعبے کے چاروں طرف 300 نبیوں کے مزارات. اب تو سبحان اللہ کہنی چاہیے نا آپ کو. 300 مزارات, کیونکہ سجدہ کرنا ہے تو یوں کرو کہ سر ہو سجدے میں جھکا. سجدہ کرنا ہے تو یوں کرو کہ سر و سجدے میں جھکا. سر خدا کے واسطے, دل مصطفیٰ کے واسطے. سر کا قبلہ کعبہ ہے, دل کا قبلہ مدینے والا ہے. کیونکہ سنیوں کے ہاتھ ہیں, اولیاء کے ہاتھ میں, اولیاء کے ہاتھ ہیں. غوث الورا کے ہاتھ میں, غوث الورا کے ہاتھ ہیں. مولا مشکل کشا کے ہاتھ میں, اور مشکل کشا کے ہاتھ ہیں مصطفیٰ کے ہاتھ. اللہ اکبر. ادھر سے عشق لیتے ہیں, ادھر سے معرفت خداوندی لیتے ہیں.
دونوں مرکز اگر سنی صرف قبر پرست ہوتے کبھی مسجدیں نہ بناتے. اللہ اکبر. کوئی ایک درگاہ دکھا دے جہاں اللہ کا گھر قائم نہ ہو. اللہ اکبر. 3 مرتبہ سبحان اللہ کو. اگلا ترجمہ کرتا ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں. سینے پہ یا اللہ مدد, ادھر یا امریکہ المدد. ادھر کلاشن پہ یا اللہ مدد, ادھر یا امریکہ المدد. یا امریکہ المدد. امریکہ نے کہا بچوں میں آ رہا ہوں. سائیں کے قدموں کو چوم کے میں بات کہہ رہا ہوں. بتاؤ جب عراق نے کویت پر حملہ کیا تو سعودی فرما روا نے اللہ سے مدد مانگی تھی یا امریکہ سے مانگی تھی؟ جی نہیں سنی تیرا حافظہ کمزور ہو گیا. غیرت کر, غیرت کر. کعبے کا خلاف پکڑ کے مدد نہیں مانگی. اللہ کے گھر میں اللہ سے مدد نہیں مانگی. یا امریکہ المدد. امریکہ آ گیا, اس نے بولا 99 سال کے پٹے میں سعودیہ میں بیٹھا ہوا. معیشت تباہ ہو گئی ہے, فیکٹریاں تباہ ہو گئی ہیں, سعودیہ کا مزدور پریشان ہو گیا ہے. 99 سال کے پٹے میں سوائے مدینہ شریف کے, سوائے مکہ شریف کے امریکہ کی فوجیں بیٹھی ہیں. سور وہ کھاتے ہیں, دن یہ دیتے ہیں. شرابیں وہ پیتے ہیں, دن یہ دیتے ہیں. تمہیں امریکہ کی ضرورت ہے, ہمیں مدینے والے کھوٹ کی ضرورت ہے. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. اب میں ایک پھول پیش کر رہا ہوں سائیں کی چوکھٹ کو چوم کے. اگر آپ کے دل میں محبت ہے مرشد کی سچی, مجھے کوئی شک نہیں ہے, مجھے یقین ہے ہزاروں میلوں کا سفر کر کے آئے ہو, مرشد کے دیدار کے لیے آئے ہو. یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے قریب ایک حجرہ لیا کرائے پہ, سارا دن تبلیغ کرتے تھے. سارا دن تبلیغ. اللہ بس بابا ہم تو تبلیغ مبلیغ کے لیے. سارا دن تبلیغ. رات کو سرنگ لگا کے میرے مدینے والے آقا, نبیوں کے نبی, رسولوں کے رسول, امام الانبیاء, تاجدار ختم نبوت کے جسم اطہر کو نکالنے کے لیے آئے تھے. جب یہ مٹی کھود کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کے قریب پہنچے تو میرے آقا نے سینکڑوں میل دور ایک غلام کو فرمایا جس کا نام ہے سلطان نور الدین زنگی. بادشاہ تو یہ بھی تھے, فوجیں تو ان کے پاس بھی تھی, اقتدار تو ان کے پاس بھی تھا. نور الدین زنگی کو فرمایا یہ 2 کتے مجھے اذیت دے رہے ہیں. تو نور الدین زنگی اٹھا, تیز گھوڑوں پہ سوار ہو کر مدینہ طیبہ میں پہنچا. مدینے کے ہر شخص کو بلا کر اسے انعام دیا, خیرات دی. وہ چہرے نظر نہیں آئے جو مدینے والے نے دکھائے تھے, مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائے تھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. فوج کو بھیجا, ایجنسیوں کو بھیجا, سیکورٹی کو بھیجا, ڈھونڈو. سائیں 2 اللہ والے ہیں جو کسی سے مانگتے ہی نہیں ہیں, بس کسی سے مانگنا شرک سمجھتے ہیں, بدعت سمجھتے ہیں, حرام سمجھتے ہیں, اللہ کرتے ہیں. ان کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے. فرمایا ان کو بلاؤ. جب بلانے بولا ہم نہیں آتے تمہارے بادشاہ کے پاس, ہمیں نہیں چاہیے تمہارا بادشاہ. زبردستی گرفتار کرا کے جب سامنے لائے تو وہی منحوس چہرے تھے جو مدینے والے. کمرے کی تلاشی لی گئی, چٹائی اٹھائی, نیچے پھٹے ہٹائے, نیچے سرنگ. جب سرنگ میں نور الدین زنگی داخل ہوا تو میرے نبی کے جسم انور کی مبارک خوشبو کے ہلے قدمین شریفین کو چوما, بوسے لیے اور ان کی گردنیں اڑائی, انہیں مارا. وہ یہودیوں کے ایجنٹ تھے,
عیسائیوں کے ایجنٹ تھے، یہودیوں کے ایجنٹ امریکہ کے ڈالروں پہ پلتے ہیں، مدینے والے کے غلام دستگیر کے لنگر۔ یہ فقیر درویش لوگ، یہ غوث پاک کی اولاد پاک، پنٹن پاک کے جگر کے ٹکڑے، انہیں کوئی یہودیوں امریکیوں کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہے مدینے والے آقا کی نگاہ کرم کی ضرورت۔ ذرا مل کے کہہ دو مدینہ مدینہ۔ اور جو مرشد کریم کے ساتھ جانا چاہتے ہیں مل کے کہہ دو ہم بھی مدینے جائیں گے۔ ٹکٹ کی ضرورت نہیں، پیسے کی ضرورت نہیں، کرم مرشد کا ہو گیا، مدینے والے نے بلا لیا، اسباب بن جائیں گے۔ مل کے کہہ دو ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح، اور انشاءاللہ ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ میری تقریر کا آخری نقطہ ہے، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہمیں سیدھی راہ، مجھے نہیں ہمیں، سجے کھبے دائیں ادھر ادھر جہاں کہیں بھی ہے نا، ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ یہ دعا نماز کے اندر مانگ رہے ہیں یا باہر مانگ رہے ہیں؟ میری چھٹی اس کہہ رہی ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے۔ سائیں کا سچا مرید وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے، جو سائیں کا مرید نماز نہیں پڑھتا اس کو مرید کہلانے کا حق ہی نہیں۔ نماز نہ پڑھے اور دعویٰ کرے غلامی کا کہ بلا میدان کربلا ہے، کوئی کہتا 20,000 فوج، کوئی کہتا 60,000 فوج، کوئی کہتا 40,000 فوج، بانجے بھتیجے شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین کی تلوار چل رہی ہے، یزیدی کٹ رہے ہیں، ہزاروں فوج مل کے سید کی تلوار کو نہ روک سکے۔ اگر تلوار کو روکا ہے تو حیا علی الصلاح نے روکا ہے۔ تلوار چمک رہی ہے، دشمن خوف زدہ ہے، آواز آئی حیا علی الصلاح۔ امام حسین پاک کی تلوار نیچے ہو گئی ہے، اللہ اکبر، امام کی تلوار رک گئی ہے۔ تیری دکان بند نہیں ہوتی، تیری گاڑی رکتی نہیں ہے، تیرا کاروبار رکتا نہیں ہے۔ امام حسین نے پیغام دیا، جب حیا علی الصلاح کی آواز آئے سارے کام چھوڑو، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مل کے کہہ دو سید نے کربلا میں وعدے دیے ہیں۔ امام حسین پاک نے دین خرید کے نانے کی امت کو دے دیا ہے، آپ کو مفت ملا ہے، مجھے مفت ملا ہے، قدر نہیں ہے۔ جاؤ سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھو کتنی قیمت ادا کی ہے نانے کے دین، کتنی قیمت ادا کی۔ جوان بچے، معصوم بچہ، بانجے بھتیجے، پورا خاندان قربان کر دیا۔ مولا سب کچھ لے لے، میرے نانے کا دین بچا لے۔ ہاتھ بلند کر کے بولو، کون کون امریکہ کو دشمن سمجھتا ہے؟ ہاتھ کھڑے کرو۔ کون یہودی کو دشمن سمجھتا ہے؟ کون انڈیا کو دشمن سمجھتا ہے؟ اگر ان سے بدلہ لینا ہے تو کلاشن نہیں، بارود نہیں، ڈنڈا نہیں، لاٹھی نہیں، طاقت نہیں، اذان سن کے مسجد میں آنا تیرا کام ہے، عزت دینا مدینے والے
ہاں خدا کے گھر کو آباد کر، اللہ کے گھر کو آباد کر۔ اللہ اکبر۔ چلا ہمیں سیدھی راہ، چلا ہمیں سیدھی راہ، مل کے کہہ دو چلا ہمیں، چلا ہمیں، چلا ہمیں۔ کیا یہ مسجد کے اندر کھڑا ہے؟ یہ سیدھی راہ نہیں، جماعت میں کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہے، امام صاحب بھی کہہ رہے ہیں چلا ہمیں سیدھی راہ۔ سلام ہو گیا تو مقتدی اکیلے نماز پڑھ کے کہتے ہیں چلا ہمیں سیدھی راہ۔ سنا، وضو کرنا صراط مستقیم نہیں ہے، طہارت کرنا صراط مستقیم نہیں ہے، منافق بھی کرتے تھے۔ مسجد میں آنا صراط مستقیم نہیں ہے، نماز قائم کرنا صراط مستقیم نہیں ہے۔ تمام تفسیریں اٹھا کے دیکھو، تفسیر قرطبی، تفسیر جلالین، تفسیر در منصور، تمام تفسیریں اٹھاؤ۔ یہ وضو صراط مستقیم کی نشانی، طہارت صراط مستقیم کی نشانی، مسجد میں آنا صراط مستقیم کی نشانی، نماز قائم کرنا صراط مستقیم کی نشانی، سجدے کرنا صراط مستقیم کی نشانی۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کے انعام یافتہ بندوں کے پیچھے پیچھے چلنا۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ کوئی صوفی کا کلام نہیں ہے، سونے اللہ کا کلام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جاری ہوا ہے، الحمدللہ ہمارے گھروں میں قرآن ہے۔ بلند آواز سے ہاتھ بلند کر کے کہہ دو ہمارے گھروں میں قرآن، بولو قرآن مجید، بولو قرآن مجید۔ طالب علمی سے 40 سال گزر گئے، مجھے یہ پھول نہیں ملا، اگر پھول ملا ہے تو سید کے سے ملا۔ کیا ملا؟ میں قرآن مجید جب کھولتا ہوں اس نیت کے ساتھ لفظوں کو چوم لیتا ہوں، یہ وہ لفظ ہیں جو میرے نبی کے لبوں کو چوم کر آئے ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں مبارک کو چوم کے آئے ہیں۔ گھر میں قرآن ہے، تلاوت نہیں، دین ہے، دینداری نہیں، اسلام ہے، اسلام کے اصول نہیں ہے۔ آؤ مرشد کریم کے عرف پہ آنے والوں، انشاءاللہ ہمارے چہروں پر سنت رسول ہوگی، انشاءاللہ سر پہ ٹوپی اور امامہ ہوگا، انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے، انشاءاللہ گھر میں قرآن کی تلاوت کی آواز آئے گی، تلاوت کی آواز آئے گی، اور جب تلاوت ہو جائے گی پھر آواز آئے گی لا الہ۔ جو بھی گھر کے قریب سے گزرے گا کہے گا ذاکری کا گھر ہے، ذاکری کا گھر ہے، ذاکری غلام ہے، ذاکری غلام ہے، ذکر کرنے والا، اللہ اللہ کرنے والا، اللہ اکبر، ہاتھ کار وال دل یار وال، مل کے پڑھو لا الہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے، اللہ آپ کو حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ میرے ساتھ پڑھو صراط الذین، صراط اچھا صراط القرآن تو نہیں ہے کہ صراط القرآن ہمیں قرآن کے رستے پہ چلا۔ علامہ صاحب اگر صراط القرآن پڑھیں گے نماز ختم، صراط الحدیث پڑھیں گے سجدے مردود۔ واہ مولا تیری شان پہ قربان جو، اللہ عالم الغیب ہے،
اللہ جانتا ہے بعض قرآن پڑھ کے تمہیں گمراہ کریں گے، بعض حدیثیں پڑھ کے تمہیں گمراہ کریں گے، تمہیں مدینے والا ملائے گا تو جیلانی بادشاہ ملائے گا، دستگیر کے ماننے والے ملائیں گے، اولیاء اللہ ملائیں گے، صالحین ملائیں گے۔ اللہ اکبر۔ قرآن وہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن سید بھی پڑھتا ہے۔ یدل بہی کثیرا ویادی بہی کثیرا، بعض قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں، بعض قرآن پڑھ کے ہدایت پاتے ہیں۔ ذرا اس نقطے کو سمجھ لینا، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ کے گوٹ میں بھینسیں، بکریاں، جانور ہوتے ہیں، ہر گوٹ میں ہوتے ہیں۔ ادھر جب بارش برسے گی گوبر کے اوپر، گندگی کے اوپر، تو بدبو آئے گی یا خوشبو آئے گی؟ جن کو خوشبو آئے گی وہ چپ کر کے بیٹھے۔ سکران شہر کوڑا کرکٹ کے ڈھیر، بارش آ گئی بدبو، گندگی پہ بدبو۔ اگر کھیتوں میں، باغیچے میں، پھولوں میں، کھلیانوں میں بارش برسے گی تو خوشبو آئے گی۔ معنی کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ نقطہ کیا ہے؟ ذہن بھی گندے، سوچ بھی گندی، عقیدہ بھی گندا، فکر بھی گندی، قرآن کی بارش برسے گی تو بدبو آئے گی۔ کیا آئے گی؟ جن کی فکر گندی ہو، سوچ گندی ہو، عقیدہ گندا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ واہ جیلانی بادشاہ، واہ جیلانی بادشاہ، واہ جیلانی بادشاہ۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ درگاہ ذاکری شریف آنے والوں، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی سوچیں بھی پاک ہیں، فکریں بھی پاک ہیں، عقیدے بھی پاک ہیں، عمل بھی پاک ہے، نظریہ بھی پاک ہے۔ قرآن ادھر بھی پڑھا گیا، قرآن ادھر بھی پڑھا گیا، ادھر قرآن پڑھا، رحمت برسی، بدبو پھیل گئی، ادھر قرآن پڑھا، رحمت برسی، مدینے والے گھوٹ کی خوشبو پھیل گئی، خوشبو پھیل گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ انعام یافتہ بندوں میں سب سے پہلے انبیاء، اس کے بعد شہداء، اس کے بعد انبیاء، شہداء، صالحین۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ سب سے پہلے انبیاء، پھر صدیقین، پھر شہداء، پھر اولیاء اللہ۔ اب تو سبحان اللہ علی چاہیے، پھر تو سبحان اللہ علی چاہیے۔ بابا فرید پاک پتن شریف والے گزرے، ایک عورت مرد کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ سائیں کو 2-3 دن سے بھوک لگی ہوئی تھی، کسی سے کھانا نہیں مانگا، دعا مانگی، مولا تو کھلائے گا تو کھاؤں گا نا۔ درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، ظال مرد مرس اور اس کی بیوی دونوں کھانا کھا رہے ہیں۔ دور سے دیکھا فقیر بیٹھا ہے، گھر والی کہتی ہے یہ کھانا فقیر کو دے دو۔ فقیر کو کھانا دیا، کھانا کھا کے فرمایا شکر الحمدللہ۔ بابا دعا کرو، پریشان ہے۔ سائیں نے مٹی کا ڈیلا اٹھایا، 3 مرتبہ کل شریف پڑھی، فرمایا گھر لے جاؤ، گھر کھولنا۔ سائیں تشریف لے گئے، میاں بیوی نے گھر کھولا، سونا بن چکا ہے۔ نہیں 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 نہیں، جذبے کے ساتھ سونا بن چکا ہے۔ میاں بیوی نے بولا بابا سونا بنانے کی فیکٹری تو ہمیں فقیر گھر میں دے گے۔ مٹی اٹھائی، ڈھیلے اٹھائے، کمرے میں رکھے، سامان باہر، مٹی اندر، کمرے بھر دیے، تاک بھر دی، دونوں میاں بیوی بہ گئے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک دن گزرا، رات گزری، دن گزرا، رات گزری، دن گزرا، دم کر کے جناب کئی دن گزرے۔ آخر تنگ آ کے کھیتوں میں آئے تو بیٹھے ہیں تو حضرت بابا فرید گزرے، قدموں میں گر گئے۔ سونا آپ نے 3 مرتبہ
کل شریف پڑھے مٹی سونا بن گئی، ہمیں 3 دن ہو گئے۔ فرمایا قرآن اللہ کا ہے، زبان فرید کی نہیں تھی، اور ذکر اللہ کا ہے، زبان مرشد کی ہو تو میرا پار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، 3 مرتبہ کہہ دو لا الہ الا اللہ، لا الہ، لا الہ، لا الہ۔ اللہ کی قسم ہے ہم تبلیغ کے تبلیغ کرنا اللہ کا حکم ہے۔ بولو اللہ کا، بولو اللہ کا حکم ہے، نبیوں کی سنت ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، اولیاء اللہ نے تبلیغ کی ہے، ہمیں تبلیغ پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آؤ 2 جھلکیاں دیتا ہوں۔ ایک تبلیغ وہ ہے سارے ملا کٹھے ہوئے، اندرا گاندھی اوپر بیٹھی ہے، ساڑی والی اوپر بیٹھی ہے، داڑھیوں والے نیچے بیٹھے ہیں، سارے مل کے ایک کراڑی کافرہ کو کلمہ نہ پڑھا سکے۔ غریب نواز سید کا بچڑا خواجہ غریب نواز ایک گیا، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا۔ ایک تبلیغ وہ ہے کہ تم سنا ہزاروں عالم مفتی شیخ الحدیث مل کے ایک کافرہ کو کلمہ نہ پڑھا سکے۔ آؤ حضرت باہو سلطان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیمار ہو گئے، مریدوں نے کہا سائیں کئی دن ہو گئے، بخار ہے، بیمار ہے، طبیعت نہیں سنبھل رہی، اجازت تو ایک بڑا دانا حکیم ہے، سمجھدار ہے، دانا ہے، اس کو لے آتے ہیں۔ نام کیا ہے؟ نام پوچھا تو سکھ تھا۔ حضرت باہو سلطان نے ٹھنڈی آہ بھری، آنکھوں میں نیر آئے، فرمایا تم سیانہ کہہ رہے ہو، میں سیانہ نہیں کہتا، اگر سیانہ ہوتا تو میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیتا۔ تم سیانہ کہتے ہو، میں سیانہ نہیں مانتا، جاؤ اپنے سیانے کو لے کے آؤ۔ مرید چلے جاتے ہیں۔ فارغ ہو گیا بابا، حکم صحیح، ہمارے مرشد کریم بیمار ہے، تو مہربانی کرو نبض دیکھو، دوائی دو، چلو۔ تمہارے پیر کا نام کیا؟ سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ۔ نا بابا نا، تہاڈا پیر کل دا مرے، مردہ اج مرے۔ تہاڈا پیر کل دا مردہ اج مرے۔ میں کو تہاڈے پیر نال کوئی غرض نہیں، میں کو اپنا دھرم پیارا ہے، مجھے اپنا دین پیارا ہے، مجھے اپنا مذہب پیارا ہے۔ تمہارے مرشد کو دیکھتا ہے زبان پر محمد کریم کا کلمہ جاری کرتا، نہیں آؤں گا بابا، نہیں آؤں گا، تمہارا پیر مرتا ہے تو مر جائے۔ پیروں کو ود گھٹ گلامن والا سکھوں کی نسل ہوتی ہے۔ سنی بول تو صحیح یار، کوئی سکھوں کی نسل ہوتی ہے جو پیروں کو ود گھٹ گلا۔ خدا کی قسم میرے باؤ کہتے ہیں مرشد دا دیدار میں میں نے لکھ کروڑا حج۔ اللہ اکبر، تجھے کیا پتا مرشد کہتے کس؟ میں نہیں آتا، جاؤ اپنے مرشد کو، اپنے پیر کو کسی اور کے پاس لے جاؤ۔ واپس آتے آتے ایک فقیر بڑا سیانہ تھا، سائیں مہربانی کرو کوئی طریقہ، بولا اپنے مرشد کا چولا لیا، کرتا، میں اسے سونگوں گا، دوائی دے دوں گا۔ واپس آئے، سائیں نے فرمایا تو آدھا سیانہ نہیں، آپ کا سیانہ نہیں آیا؟ سائیں نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ یہ تو نگاہ والے ہوتے ہیں نا۔ خدا کی قسم ہم آنکھیں کھول کے دیکھے نظر نہیں آتا، یہ آنکھیں بند کریں تو مدینے والے کا دیدار کریں۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں، دیوان گانے آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ جاؤ مکنی میں کتنے بادشاہ سو رہے ہیں، پر نور نہیں ملے گا۔ نور ملے گا تو درگاہ ذاکر شریف تو ملے گا۔ ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔
بابا اس نے کہا برشد کا چولا لے کے آ جاؤ، میں سونگوں گا دوائی دے دوں گا۔ آپ نے چولا اتارا، فقیر کو دیا، فرمایا جو کام باہو کی نگاہ نے کرنا تھا نا وہی باہو کا چولا کرے گا۔ نہیں مزہ نہیں ہے۔ اللہ قمیض لے کے پہنچے، چولا کیا چاو میں تم سے چولا مانگ نہیں رہا، زور سے کہہ دو، ذرا اونچی آواز سے بولو، چولا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ لگے۔ اے ملا آنکھوں میں نور آ جائے، آنکھوں میں نور، میرے نبی کا جبہ چولا حضرت اویس کرنی کے پاس حضرت عمر حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہما لے کر جائیں تو نبی کی امت کو جنت کا ٹکٹ مل جائے، بخشش کی ضمانت مل جائے۔ اللہ اکبر۔ سلطان محمود غزنوی ابو الحسن خرقانی کا چولا لے کے جائے، سومنات کا مندر فتح ہو جائے، باہو سلطان کا چولا سکھ کے پاس آیا، آنکھوں پہ رکھا، دماغ گھوما، گھٹنوں کے بل آ رہا ہے، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہے، قدموں میں گرا، پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سرائے کی زبان کا شاعر طرب اٹھا، کہتا ہے سکھڑی دا جایا، سکھڑی دا جایا پیا بھندا بھولے، سکھڑی دا جایا پیا بھندا بھولے، کلمہ پڑھایا باہو دے چولے۔ کٹڑو اس کو تبلیغ کہتے ہیں، اس کو تبلیغ پر جانے سے پہلے سید بادشاہ کے قدموں میں حاضر ہو، تربیت حاصل کر پیر جو گوٹ حاضر ہو، روزے دھڑی کے روزہ پاک پر سائیں لال شہباز قلندر ان اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضر ہو، تربیت کر، پھر کیا ہوگا؟ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، ذرا زور سے کہو سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ جتنے اللہ کے ولی ہیں نا، یہ رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے۔ نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری لگتی ہے، جو فیصلے رات کو دربار رسالت میں ہوتے ہیں وہی فیصلے دنیا میں ہوتے ہیں، وہی فیصلے ظاہری نظام دنیا کے حکمرانوں کے ہاتھ میں اور باطنی نظام اللہ کے ولیوں کے ہاتھ میں۔ دلی شہر ہے، قتل عام، فساد، جھگڑے، جلاؤ، گھراؤ، حالات خراب۔ خواجہ نظام الدین محبوب الہی بیٹھے، مرید آ گیا، سونا حالات بڑے خراب ہیں، فرمایا اس وقت جو دلی کو کنٹرول کر رہا ہے نا بزرگ، وہ نرم دل ہے، نرم مزاج ہے، سائیں اجازت ہو تو زیارت کر لوں۔ محبوبوں کو منانے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ناز ہوتا ہے، ایک نیاز ہوتا ہے۔ نہیں سمجھے نہیں تم، ناز محبوبہ کو منانے، سونا مہربان، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا چاندنی چوک پہ جاؤ، خربوزے بیچ رہا ہوگا، وہ اس وقت پوری دہلی کا بادشاہ ہے۔ آ گیا فقیر بیٹھا ہے، آنکھوں پہ چمک ہے، چہرے پر سنت رسول ہے، خربوزے بیچ رہا ہے، خربوزے۔ بابا سائیں یہ خربوزے میٹھے ہیں یا پھیکے ہیں؟
بیٹا خرید لو، چکھ لو، میٹھے ہوئے تو پھیکے ہوئے تو نہ لینا۔ ایک خربوزہ اٹھایا، کاٹا، چکھا، پھیکا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 10واں، 15واں، 20واں، سارے خربوزے پھاڑ کے رکھ دیے۔ بابا ان میں تو کوئی مٹھا ہی نہیں ہے۔ بابا کھڑے ہو گئے، بیٹا معاف کر دینا، میرا مال اچھا ہوتا تو تیرا ٹائم تو ضائع نہ ہوتا۔ نہیں 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 سمجھے بابا مجھے معاف کر دینا، تیرا قیمتی وقت برباد ہو گیا، تیرا ٹائم ضائع ہو گیا۔ واپس آیا، سائیں واقعی نرم دل ہے، واقعی نرم طبیعت ہے، اور درگاہ شریف پہ آنے والوں آج اس فقیر کا پیغام لے کے جاؤ۔ اکرم سعیدی جیسے لاکھوں کتے اس چوکر پہ پڑے ہوئے ہیں، میں تقریر کرنے نہیں آتا، میں تو فیض دینے کے لیے آتا ہوں۔ اللہ نے انسان کے جسم میں جتنے عضو بنائے ہیں ان میں ہڈیاں رکھی ہیں، زبان میں بھی ہڈی نہیں ہے، دل میں بھی ہڈی نہیں ہے۔ وہ کریم چاہتا ہے تیری زبان بھی نرم ہو، تیرا دل بھی نرم ہو۔ جب تیرا دل سخت ہو جائے گا تیرے اوپر خدا کی رحمت نہیں ہوگی، جب تیری زبان سخت ہو جائے گی بد اخلاقوں میں شمار ہو جائے گا۔ اگر کوئی تیرے ساتھ زیادتی بھی کرے تو کہہ دے مولا جیسے تو راضی ہے ویسے میں کوئی بدلہ نہیں لوں گا، میں کوئی انتقام نہیں لوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں فقیر واپس آ گیا۔ چند دن گزرے، حالات کنٹرول میں آ گئے، امن قائم ہو گیا، امن قائم ہو گیا۔ سونا اجازت، کون ہے؟ بابا بڑا سخت ہے، بڑا جلالی ہے، سائیں مہربانی نہ بابا نہ، بڑا جلالی ہے، سائیں مرشد کرم کرو نا، مہربانی فرماؤ، اجازت۔ فرمایا اچھا جاؤ، چاندنی چوک پہ پانی بیچ رہا ہوگا۔ اللہ والوں کی راتیں قلبوں میں نہیں گزرتی، مدینے والے آقا کے قدموں میں گزرتی ہیں، اللہ اللہ کرتے ہوئے گزرتی ہیں۔ یاد رکھو قومی اسمبلی کے ماتھے پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ذرا میرے نعرے کا جواب دو، پاکستان کا مطلب کیا؟ الا اللہ۔ یہ جو کٹڑو اینڈ کمپنی ہے یہ لا الہ الا اللہ پڑھتی ہے، محمد الرسول اللہ نہیں پڑھتے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ درگاہ ذاکری شریف پہ ان کے بزرگوں نے پاکستان بنایا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس قومی اسمبلی میں ختم نبوت میں حلف نامہ تبدیل کرنے والے بدبختوں، تبدیل کرانے والے بدبختوں، بدلنے والے بدبختوں، یہ ذاکری درگاہ کے فقیر بیٹھے ہیں، یہ جانے قربان کر دیں گے لیکن ختم نبوت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے، ناموس رسالت پہ حملہ نہیں کرنے دیں گے۔ اور انشاءاللہ اب وقت آئے گا ہر اسمبلی میں آواز آئے گی لبیک یا رسول اللہ۔ ہاتھ متے کرو، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بابا ہے بڑا سخت پر پانی بیچ رہا ہے، پانی۔ ایک بات کرنا، دوسری کرنا، تیسری نہ کرنا، بس 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 بس۔ مونڈے پہ مشکیزہ، ہاتھ میں گلاس، ٹکے 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 گلاس۔ لوگ ٹکا ڈال رہے ہیں، گلاس لے رہے ہیں، ٹکا ڈال رہے ہیں، گلاس لے رہے ہیں، ٹکا لے رہے ہیں، گلاس لے رہے ہیں۔ فقیر آگے، صحیح مسافر ہوں، ٹکا نہیں ہے، پانی دو۔ پھر میں ہٹ دفع ہو، ہٹ 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 ہٹ۔
لائن میں چلا گیا، ہٹ گیا، پھر پیچھے گیا، پھر واپس آیا، اللہ کا ولی کہہ رہا ہے ٹکے گلا ٹکے گلا ٹکے گلا ٹکے گلا، پھر آیا سائیں مسافر ہوں پیسے نہیں ہے، فرمایا اپنے مرشد سے کہہ دو امتحان نہ لو، نہیں نہیں نہیں، ذرا زور سے کہہ دو، اپنے مرشد سے کہہ دو امتحان نہ لو۔ واپس آیا، آپ کے مرشد کانپ رہے ہیں، پسینہ پسینہ ہے، بیٹا تیسرا جملہ کہہ دیتا میرا نام ولیوں کی لسٹ سے خارج ہو جاتا۔ اللہ اکبر، ان کی زبان ہلتی ہے، رب کی تقدیر بدل جاتی ہے، رب کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ آؤ اگر اللہ کے ولیوں کی چوکھٹ میں آ گئے ہو، میں کہہ رہا ہوں آئے نہیں ہو، تمہیں تو مرشد نے بلایا، آپ میزبان مہمان ہو، مرشد میزبان ہے۔ عروسن کے معنی ہے شادی، کیا معنی ہے؟ جب پہلی رات ہوتی ہے نا، گھوٹ کنوار اپنے کمرے میں جاتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں شب عروسی، شب عروسی، وہاں سے عرس۔ جب مومن اللہ کا ولی قبر میں جاتا ہے نا، فرشتے کہتے ہیں اس طرح سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ ایمان سے بتاؤ، دلہن سوتی ہے یا کسی کا انتظار کرتی ہے؟ بابا کی کنوار سو گئی، بابا کہتا ہے سوتی ہے، جو سوتی ہے وہ قسمت کھوتی ہے۔ ارے دنیا والوں کی نظر میں آنکھ بند ہے، پر اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہے، اپنے گھوٹ کا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ کا ولی قبر میں جاتا ہے تو مدینے والے آقا کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ جب میرے آقا کا دیدار ہوتا ہے اسے عرس کہتے ہیں۔ اور سنیو، شادی 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 میں دشمن نہیں آتا، اپنا آتا ہے، اپنا۔ اللہ اکبر، اب میرے ساتھ مل کے پڑھو، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا، ہاتھ پھیلا لو، سرکار نظر کرم خدا را میرا خالقہ سا بھر دو، میں فقیر ہوں تمہارا۔ جن کی اولاد نہیں ہے، بچوں کے فرائض میں پریشان ہے، قرضوں کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں، بے روزگار ہے، نوکری نہیں ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، آؤ اپنے مرشد کا دامن پکڑ کے کہو جھولی مجھے آہے خالی جھولی بھر یا رسول اللہ، نہ ہے طاقت منہ میں مالی سگور یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو، ہم دعا کر چلے۔ ہم زور سے کہہ دو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، میری بیٹری چارج ہو جائے گی۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، درگاہ عالیہ ذاکری شریف، درگاہ عالیہ ذاکری شریف، درگاہ عالیہ ذاکر شریف، مرشد کریم، مرشد کریم، مرشد کریم۔
لا